السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور یہ پروگرام آپ اسکائی پر 742 پر دیکھ سکتے ہیں، اور اقرا کی ویب سائٹ پر اقرا.tv پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اقرا کا یہی پروگرام صبح میں پھر ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے، جو پروگرام دیکھنا چاہیں صبح بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ سلسلہ گفتگو جو چل رہا ہے سورہ شورا کے بارے میں، اور سورہ شورا کی مناسبت یہ ہے کہ ہم نے وہ تمام صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی تفسیر شروع کی ہے، اور اس میں تیسرے نمبر کی صورت ہے سورہ شورا۔ لفظ شورا اس صورت میں موجود ہے، اس لیے اس صورت کا نام لفظ سورۃ الشورا ہے۔ جو گفتگو چل رہی تھی یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے کی بدکنے کو اور نافرمانی کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ میں نے رب کی کوئی نافرمانی کی ہوگی، تب یہ میرا گھوڑا مجھ سے نافرمانی کر رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کانٹا بھی چھپتا ہے، ایک لکڑی سی خراش بھی لگتی ہے کسی کو، یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں، یا اگر گناہ نہیں ہے تو درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ اور اس وقت قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں، جن سے گناہ صادر نہیں ہوتا، جیسے چھوٹے بچے اور انبیاء کرام، ان کے لیے مصیبت کا آنا یہ درجات کی بلندی ہی کا سبب ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما انتم بمعجزین فی الارض، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہیں کوئی بچانے والا اور مددگار نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے اور یہ سوچے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں گا، یہ ناممکن ہے۔ اور آج جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری قدرت کی نشانیاں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ کی طرح فیری کا ہونا۔ یہ جو جہاز ہیں فیریز کتنے بڑے بڑے ہیں۔ ایک فیری ایسی ہے جس میں 2000 پیسنجر اور 1000 ٹرک، اور اس میں کئی کاریں اور ان کا کھانا پینا، ان کے اندر تمام انتظامات کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ آپ سوچیں ایک بستی کے بستی، ایک ولیج کے ولیج گویا چل رہا ہے، 2000 آدمیوں پر مشتمل۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں چلایا۔
اگر اللہ چاہتے ان یشاء یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اگر اللہ چاہتے تو ہواؤں کو ساکن کر دیتے اور جہاں ہیں وہیں کھڑا رہ جاتا۔ اس زمانے میں ہوا کے زور پر چلتی تھی کشتی اور جہاز، آج کل مشین سے چلتی ہے، انجن سے چلتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چل رہا ہے، ورنہ مخالف سمت سے آنے والی موجیں اور ہوائیں اس کی اسپیڈ کو آج بھی کم کر دیتی ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فیری کا جہاں ذکر کیا ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ہماری قدرت کی نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کو سوار کیا ہے اور ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور اس جیسی ہم ایک اور سواری پیدا کریں گے جس پر وہ سوار ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں اشارتاً یہ ہوائی جہاز کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح پانی کے اندر چلنے والا جہاز اللہ کی قدرت ہے کہ نیچے پانی اوپر آسمان کوئی یہ نہیں اور پھر چل رہا ہے، اسی طرح ہوا میں اڑنے والا جہاز یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، سورہ یاسین ہی میں فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں، نہ ان کی چیخ نکلے اور نہ ان کو بچایا جائے۔ سمندر کی وسعت کتنا بڑا، کتنا لمبا چوڑا سمندر، کتنا گہرا سمندر، یہ جو میں نے بتایا اتنی بڑی فیری اگر 2000 آدمیوں پر مشتمل بھی ہے یا اس سے بڑی کوئی فیری ہو، لیکن جب ڈوبنے پر آئے ڈبا دیں کسی کی آواز تک باہر نہیں آئے گی۔ کتنا مضبوط جہاز تھا ٹائٹینک، اللہ نے غرق کر دیا، ختم ہو گیا۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، اے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے۔ اور پھر سمندر کا یہ سفر ایسا ہے، ہوائی جہاز کا بھی سفر اسی طرح ہے کہ انسان رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر جب ہوائیں تیز چلتی ہیں سمندر میں یا اوپر ایئر ٹربنس ہوتا ہے، بہت زیادہ کپ کپانے لگتا ہے، شیک ہونے لگتا ہے ہوائی جہاز، ہر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، اللہ کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ اور یہ وعدہ کرتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں گے تو ہم آپ کا شکر ادا کرنے لگیں گے۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، جب نجات دیتے ہیں زمین پر آ جاتے ہیں پھر سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ انسان کی جبلت اور فطرت بتائی ہے کہ حالات کے موقع پر رب کو یاد کرتا ہے اور نعمتوں کے موقع پر رب کو بھول جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے۔ حالات اور مصیبت پر صبر کرنا اور نعمتوں پر فراخی پر شکر کرنا یہ بندے کے لیے بہترین صفت ہے۔ حدیث میں اس کو تعجب کے ساتھ ذکر فرمایا، عجبا لامرئ المؤمن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، مصیبت آئے تو صبر کر کے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور نعمتیں آئیں تو شکر کر کے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ او یبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اللہ تعالیٰ اس کو غرق کر دیں، ہلاک کر دیں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو چل رہا ہے جہاز، اگر اللہ چاہے تو اس میں بہت سے ایسے گنہگار ہیں، اللہ جب چاہیں ان کو غرق کر دے۔ وہ سمندری جہاز چلتے ہوئے بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ اس کے اندر،
آج جو عیاشیوں کا انتظام ہے تو بہت سے لوگ اس میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے تو اسی وقت غرق کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے. جی. ہماری جب شادی ہوئی تھی تو 1000 پاؤنڈ میرے خاوند نے مجھے ادھار دیا تھا. تو اس کے بعد ہمارا کافی ٹائم جھگڑا چلتا رہا، پھر طلاق ہو گئی ہے. تو ابھی میں نے وہ 1000 پاؤنڈ ان کو ادھار واپس نہیں کیا. اچھا. تو اس کے علاوہ جب ہمارا جھگڑا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے تو اس دوران انہوں نے مجھے کوئی خرچہ کچھ بھی نہیں دیا تھا. تو کیا ایسی صورت میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے واقعی انہیں وہ ادھار 1000 پاؤنڈ ادھار واپس کرنا ہے؟ تو ابھی الگ کیسے ہوئے ہیں؟ باقاعدہ کوئی ڈیورس ہوئی ہے یا صرف الگ رہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، انہوں نے فون میسج پہ جو ہے نا طلاق لکھ دی تھی. طلاق لکھ دی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے مہر ادا کیا ہے آپ کا؟ مہر ہم نے کچھ نہیں ایسا رکھا تھا. مہر کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. تھوڑا سا ہوتا ہے وہی انہوں نے پے کر دیا تھا اسی وقت. اچھا، اور جو آپ کی عدت کا خرچہ ہے وہ دیا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جب وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کے تقریباً 6-7 ماہ انہوں نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بس ڈیورس بھیج دیا ہے، میسج فون پہ لکھ کے. اچھا، اس کے بعد کوئی باقاعدہ پیپر وغیرہ نہیں بھیجے؟ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. کتنا ٹائم ہوا اس کو؟ تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہو رہے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتی رہیں. السلام علیکم. تھینک یو. خدا حافظ. وعلیکم السلام. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صاحب કેમ છો؟ الحمدللہ. તમારી તબિયત સારી છે؟ બસ હમણાં ઓપરેશન થયું તો હમણાં આવ્યા જેડીએસ હોસ્પિટલ રહીને. اللہ. હાનું ઓપરેશન થયું؟ વજનનું. اللہ اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے. આમીન આમીન. બસ તમારી દુઆ જોઈએ. ઇન્શાઅલ્લાહ. બોલો. મુફ્તી સાહેબ, આપણે મને છે ને 2 ખ્વાબ આવેલા. હા. આપણે એક તો ખ્વાબ મેં પહાડ જોયું ને પછી પહાડના નીચે જ્યાં જોયું તો એક રિવર જોયું. ને બીજું ખ્વાબ છે ને તો કોઈ યહૂદી કુરાન શરીફ પઢતો હતો ને ખાલી મેં લફ્ઝ સદીદ જોયું, મેં ખાલી એટલું જ. કયો લફ્ઝ? પછી આંખ ખુલી ગઈ. કયો લફ્ઝ સાંભળ્યો? સદીદ. શબીદ. હા. તમને યાદ છે કયા સિપારામાં છે? નહીં, ખાલી એટલી એક કુરાનની આયત, એટલી જ આયત મેં જોઈ શક્યો. અચ્છા અચ્છા, ઠીક છે ઇન્શાઅલ્લાહ બતા. તે યહૂદી તમારી કોઈ ઓળખાણમાં છે? નહીં. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مفتی صاحب، جی وہ آج خوابوں کا تعبیر کا ہے نا؟ جی جی آج میرا. اچھا مفتی صاحب، وہ میری بیٹی نے خواب میں دیکھا، اس نے دیکھا کہ جیسے میرا گھر وہ پورا چوہوں سے بھر گیا. اچھا، تو اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو بہت ہی. بس صرف چوہے دیکھے یا کچھ نقصان پہنچا نہیں، رہے بس ہیں؟ صرف چوہوں سے بھر گیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Mufti Sahib, are you okay? Alhamdulillah, fine. And you? Alhamdulillah, very good. Yeah, I want to ask you 2 things, Mufti Sahib. You know, my sister saw a dream. Yeah. 2 women passed away. One woman passed away, and somebody doing ghusl to them, and my sister goes to them that you did wrong, ghusl, and she does the ghusl, and the women wakes up. She knows who is she woman? Dead body.
And then she saw another two old men died, but they're swimming in the water. The old man, who was old man? You know, recognize? One is her dad and one is like his friend, his dad's friend. Okay, inshallah I will explain it. Okay, thank you, Musa. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. सबसे पहले हमारी एक बहन का जो मसला है कि उनके शौहर ने निकाह के बाद उनको 1000 पाउंड कर्ज़ दिया था, अभी तक उन्होंने वापस नहीं किया है, लेकिन इनके दरमियान 1.5 साल से नाइत्तेफाकी हो गई, अलग हो गए, बाकायदा उसने तलाक भी दे दी। खैर आपने ये तो बता दिया कि महर जो था वो उस वक्त अदा कर दिया था। इद्दत का ख़र्च भी शौहर पर लाजिम है, इसलिए कि शौहर ने तलाक दी है तो शौहर को चाहिए कि वो 3 महीने का जो ख़र्च हो सकता है मोतदिल मुनासिब, जो आप पहले जिस वक्त आप साथ में थी जितना ख़र्चा होता था बच्चों के एतबार से, या आप सिर्फ़ 2 हैं तो उसका आधा कर दिया जाए, किराया घर का। अगर ये 1000 पाउंड से ज़्यादा है तब तो आपके लिए अदा करना ज़रूरी नहीं, आप कह दें कि मैंने वो उसमें काउंट कर लिया। लेकिन अगर वो 1000 पाउंड से कम है तो फिर आपको 1000 में से जो बाकी रकम है उसको अदा करनी चाहिए। दूसरा सलीम भाई हमारे लंदन वाले, उन्होंने 2 ख्वाब देखे हैं। पहला ख्वाब देखा है पहाड़ देखा है और उसके नीचे कोई पानी बह रहा है, नदी है। ये अच्छा ख्वाब है। पहाड़ जो है ये ऊंचाई की अलामत है, मर्तबे की बुलंदी होगी, और नीचे जो पानी देखा है साफ़ सुथरा पानी, ये माल की अलामत है। तो इंशाअल्लाह आपका जो कुछ बिज़नेस वग़ैरह है उसमें बरकत भी होगी, माल भी बढ़ेगा और इज़्ज़त भी अल्लाह ताला अता फ़रमाएंगे। और जो यहूदी कुरान पढ़ रहा है वो चूँकि साफ़ आपने जो कहा वो लफ्ज़ समझ में नहीं आया कौन सा, हो सकता है कोई आपका जानने वाला यहूदी हो, वो आपसे करीब होकर कुछ कुरान पढ़ने की कोशिश करे। दूसरा हमारी बहन ने ये बताया कि उनकी बेटी ने ख्वाब देखा है कि वो घर चूहों से भर गया है। देखिए चूहे घर में रहने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। मखलूक ऐसी है, घर में रहती है और नुकसान पहुंचाती है, तो इसलिए हो सकता है कोई ऐसे आदमी जो घर में आते जाते हैं उनसे नुकसान पहुंच रहा हो, गोया छुपे हुए लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे एक भाई का ये मसला था, उन्होंने कहा कि उनकी बहन ने ये ख्वाब देखा कि एक औरत है जो मर चुकी है, जब उसको गुस्ल देने के लिए गई हैं तो गुस्ल के वक्त वो उड़ गई, ज़िंदा हो गई। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसी औरत है जिसको आप ये समझ रहे हैं कि वो कोई काम की नहीं है, निकम्मी है, लेकिन वो कोई ना कोई काम की है, वो बेकार नहीं है। वो औरत कोई गरीबी रिश्तेदार भी हो सकती है, पड़ोसन भी हो सकती है, जिसका आना जाना भी घर पे है, आप इसके बारे में समझते हैं ये बेकार औरत है, लेकिन वो काम की औरत है, कोई ना कोई वक्त पर काम आएगी। और दूसरा जो ख्वाब बताया कि बूढ़े आदमी हैं जो तैर रहे हैं और वो उसी में डूब कर मर गए। उसमें यह है कि अगर माल उनके पास है तो माल की वजह से गफलत में है, यानी उनके पास अल्लाह ताला ने वेल्थ ज़्यादा दी है जिसकी वजह से वो दीन से गफलत में है। उनको चाहिए कि नमाज़ों का अहतमाम करें, पाबंदी से नमाज़ें पढ़ें, ये इशारा है इस बात की तरफ। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल था कि हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, बेसिकली जो मुझे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जी, तो उसमें जो मेडिसिन है उसमें अल्कोहल का होता है, तो क्या हम वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है। और बस यही सवाल था। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मौलवी साहब, अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो किसी बहन ने क्वेश्चन किया था चूहों के बारे में। जी जी। तो वो मैं बताना चाह रही थी कि हमारे घर में भी चूहे थे, तो मैंने यूट्यूब पे देखा था कि किसी ने बताया था कि अगर ब्लैक पेपर जो है ना साबुत होती है जी जी, वो वहाँ पे छिड़क दे तो चूहे चले जाते हैं। तो मैंने ऐसे किया तो अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल चूहे नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपके घर में चूहे थे, उन्होंने चूहे थे नहीं कहा, घर में ख्वाब में देखा है। लेकिन वही मैं बता रही हूँ, अच्छा, मसला अच्छा। काफी लोगों में है। हाँ ठीक वो है, ये एक चूहों अलग से- टोटका है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जी मसला काफी लोगों को यहाँ पे है कि बाहर बिन्ने होती हैं गार्डन में और आगे पीछे, तो ठीक वो है। भी मैं बता रही थी कि इस
توثق سے کہ اگر کسی کو یہ میسج پہنچ جائے پورے سب جی لوگوں جی کو، فائدہ ہو جائے اگر گا. کسی کے گھر میں بھی چوہے ہیں تو وہ اس کا علاج بہت ہی آسان اور مختصر سا ہے. کالی مرچ ڈال دینا ہے بس وہاں. جی کالی مرچیں وہاں پہ ڈال دیں اور انشاءاللہ وہ چوہے پھر کبھی نہیں آئیں گے. جزاک اللہ. السلام جی علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. مزید ایک کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مولانا صاحب؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی مولانا صاحب ایک خواب میں دو بتانی ہے. میرے بیٹے نے خواب دیکھی ہے پچھلی ویک کو، آپ کا پروگرام پچھلی ویک میں دیکھا نہیں. جی جی. میرا بیٹا کہتا ہے کہ ہم پاکستان امی گئے ہوئے ہیں، نانی فوت ہوئے میری امی، تو نانی یہ بیمار ہے، تو نانی ماں کو میں لے کر ہاسپٹل گیا ہے شہر، تو ادھر سے میں ان کے لیے دعا لینے کے لیے کیمسٹ گیا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی ہے. پتہ نہیں کیا ہے. نانی ابھی ہے وہاں پر؟ جی نہیں، فوت ہوئے ہوئے، ان اچھا، کو 12-13 سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے. اور دوسرا؟ جی دوسرا ہے جی، میں خواب سے خود دیکھتی ہوں، پچھلی ویک ہی دیکھا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے، تو اس میں کشتیاں چل رہی ہیں، تو ایک کشتی میں بیٹھی ہوئی ہوں، بہت ادھر ادھر میں اس راستے بھی کشتی جاتی، ان کے سین لگے ہوئے کہ یہ کشتیاں جاتی ہیں. آپ بھی کشتی میں سوار ہیں؟ جی جی میں بھی کشتی میں، یہ نہیں پتا کوئی کون ہے کشتی ڈرائیور، کوئی کون ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کون چلانے والا ہے. بیٹھی ہوں تو بس پانی جب ادھر آتی ہوں تو ادھر سین لگے ہوئے دوسری جگہ، تو پانی صاف ستھرا ہے، تو بہت بڑا سمندر ہے. تو میں کہتی ہے کہ دیکھو یہ سین سب جگہ لگے ہوئے، بس یہ کہتی ہے میری آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام دعا میں یاد علیکم. ضرور رکھنا، دعا انشاءاللہ کرنا میرے بچوں کے لیے، ضرور. میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں گھر میں خیر و برکت عافیت عطا فرمائے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. یس. Yeah, my son, it's me, Abdul Rauf again. Sorry, because I told you wrong, I think. Oh. You know, the two old men are died, my yeah. sister saw, but they are swimming in the green water. That's what she saw. Clean water. Yeah, green water. Green water. Green water میں بات کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. کافی عرصے سے they've been died from long time. اچھا اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. Okay, sorry about that, Moses. Allah Hafiz. How are you? الحمدللہ فائن. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا 2 سوال ہے. ایک بیٹی ہے، اس کی 2 سال ہوئے شادی ہوئی ہے، تو اس کو شادی ہوئی تو اس کو ہسبینڈ اس کے ساتھ اچھا نہیں سلوک کرتا، ساس بھی سسر بھی، تو پھر وہ کیا کرتی ہے کہ اس کو بیٹا بھی ہوا ہے ابھی 6-7 ماہ کا ہے، تو پھر بیٹا جب پیدا ہوا تو اس کو ساس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو اس نے مارا، ہسبینڈ نے بیٹی کو، میری کو. اللہ. تو روتی رہی، ادھر ادھر شکایتاں کرتی رہی، پھر بیچاری کا بس اسی طرح کچھ پانی کے اوپر دم کر کے دوں، وہ نہیں دور رہتی ہے. ابھی وہ اتنی پریشان ہے کہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس کی بری عادتیں ہیں، باہر جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ. تو جو بھی علماء سے پوچھتی ہوں وہ پانی کے اوپر سورۃ فاتحہ یا کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، دم کر کے دو. وہ پیتے ہی نہیں دونوں، کیسے دوں؟ شوہر گھر میں آتا ہے کہ نہیں؟ گھر آتا ہے، کھانا پکاتی ہے نا اس کے لیے فریش، تو کہتا ہے میں نہیں کھاتا، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں، بہت اسے تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوئی عمل بتاتے ہیں. وہ پوچھا گیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی نے بلیک میجک کیا ہوا ہے. اللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیسے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ. تھوڑی بچوں کو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ دعا خیر کرنا، چھوٹے کا ہے، دعا کرنا کہ رشتہ اچھا ہو جائے. تھوڑی پریشانی ہے، بس دعا کرنا. میں روز آپ کا پروگرام بہت اچھے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، ہم دل سے دیکھتے ہیں ٹائم نکال کے. بس دعا کرنا، تھوڑی پریشانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے. السلام علیکم. ناظرین کرام، بہت سے سوال آ چکے ہیں، بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ بریک کے بعد ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.